راشد زرداری اور پرویز مشرف کے خلاف NRO کیس ختم. مسلم لیگ نون کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پر مکمل اعتماد کا اظہار. شہباز شریف کو چیئرمین PSC بنانے پر وزیر ریلوے شیخ رشید کا عدالت جانے کا اعلان. احتساب پر انتقام کا الزام کیوں لگ رہا ہے؟ علی رضا عابدی کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پوچھیں گے پاک سرزمین پارٹی کے سیکرٹری جنرل رضا ہارون سے، MQ پاکستان کے رہنما سینیٹر میاں عتیق سے، تجزیہ کار رضا رومی سے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز اور ماہر قانون بیرسٹر مسرور سے. ویلکم ٹو دا شو. کراچی کی سیاست علی رضا عابدی کی شہادت کے بعد سے سوگوار ہے. انہوں نے کراچی کی سیاست میں ایک انتہائی متحرک کردار ادا کیا. وہ MQM سے وابستہ رہے لیکن آخر میں وہ پارٹی کے اندر کی جو پرابلمز تھے اس سے انتہائی مایوس ہو چکے تھے اور علیحدہ ہو چکے تھے. ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح MQM کے مختلف دھڑے متحد ہو جائیں. یہ بات میں اس لیے بار بار کہتی ہوں، میں نے ٹویٹر پر بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی یہ بات کی، کیونکہ علی رضا عابدی صاحب کی اساسینیشن سے تقریباً 2 یا 3 ہفتے پہلے میں کراچی میں تھی اور وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ کسی اور پروگرام کے لیے وہاں پر آئے تھے، واپس جا رہے تھے. انہوں نے مجھے خاص طور پہ یہ بات بتائی کہ وہ اس وقت ایک ہی کوشش کریں ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ MQM کے مختلف دھڑے اکٹھے ہو جائیں. ہمارے ساتھ آخری بار جب وہ پروگرام میں شریک ہوئے تھے اس وقت ہماری ٹیم ان سے رابطہ کر رہی تھی، ان سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے اس وقت بھی فون کال پر اپنی سیاسی وابستگی کے حوالے سے ایک بات کی تھی. لیٹس واچ دیٹ. السلام علیکم رضوان بھائی، میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں کہ میں متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ نہیں ہوں. سابق MNA یا پھر سینئر سیاستدان یا سیاسی رہنما کے ٹیگ کے ساتھ میں آج کل TV پہ جا رہا ہوں اور انڈیپینڈنٹ اوپینین ہو رہا ہے ایز اے پولیٹیشین. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مناسب تو ڈسکس کر لیجئے ٹیم سے. میں حاضر ہوں 8 بجے کے لیے، لیکن یہ میں نے کہا میں آپ کو کلیئر کر لوں یہ بات کہ متحدہ سے تعلق نہیں ہے. علی رضا عابدی کے قتل نے کراچی کی سیاست کو تو جھنجھوڑ کر رکھ ہی دیا ہے، مگر سوال بھی بہت سارے ہیں کہ کیا اس قتل کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کے بارے میں ہم جان سکیں گے. اس حوالے سے فاروق ستار انتہائی جذباتی دکھائی دیے. دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا. یہ علی رضا عابدی ہمارا شہزادہ تھا، ہمارا مستقبل تھا، پاکستان کا اثاثہ تھا. کیا واقعے کے بعد کراچی پڑھا لکھا شہر ہے، کیا کوئی پڑھا لکھا طالب علم، کوئی پڑھے لکھے لوگ اب کیا وہ سیاست میں آئیں گے؟ کیا شہر کے لوگ اب سیاست کرنے کا حوصلہ رکھیں گے؟ علی رضا عابدی کے قتل کے حوالے سے وفاقی وزیر فیصل راجہ نے الزام لگایا کہ اس کے تانے بانے لندن سے جا کر مل رہے ہیں. لیٹس واچ دیٹ. جو ابھی علی رضا عابدی کے ساتھ ہوا اس میں میری انالیسز ڈائریکٹ ہے. الطاف حسین اس میں انوالوڈ ہے لندن سے، اور ان کی ان ہاؤس انٹرنل فائٹ ہے سارے کرمنلز کی، اور حسب ضرورت بہت سارے لوگوں کو ڈرائی کلین کیا جاتا ہے. ان کے کیسز بھی پینڈنگ ہیں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت میں اور چیف جسٹس صاحب شاید اس چیز کا بھی نوٹس لیں. آج اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ایک یقیناً دکھ کی خبر تو ہے، مگر ہوا کیا؟ کیونکہ کراچی بڑا اہم شہر، وہاں پہ بڑے سنجیدہ سنگین حالات رہے، پھر ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہوئی وہاں پہ امن بحال کرنے کے لیے. ایسے میں یہ اساسینیشن کس طرف اشارہ کری ہے؟ رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. رضا ہارون صاحب، یقیناً آپ کو اس پہ افسوس ہے، اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ کے خیال سے قاتلوں کا پتہ چل سکے گا؟ فریہ دیکھیں، کراچی میں یہ پہلا ہائی پروفائل مرڈر تو ہے نہیں. ایک بہت طویل داستان ہے. بہت سارے سیاسی رہنما اور پڑھے لکھے لوگ اور ہائی پروفائل کیسز ہیں. MQM کی مثالی لیں گے تو چیئرمین کا مرڈر ہے، خالد بن ولید صاحب کا مرڈر ہے. بہت سارے ایسے قتل ہیں جن کی آج تک بھی کوئی تحقیقات مکمل ہو نہیں سکی اور منطقی انجام کو ہم پہنچا نہیں سکے. شاید یہی وجہ ہے کہ جو قتل کرتا ہے اس کو یہ بڑی تسلی ہوتی ہے کہ پکڑا تو میں نے جانا نہیں ہے.
उंगलियां तो मेरी तरफ उठनी नहीं है, इसीलिए शहर के अंदर इतना टर्मोइल रहा है। However, having said that, मैं समझता हूँ कि अली रजा आब्दी का कत्ल एक टेस्ट केस है और एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि यहाँ 2013 से खास तौर पे रेंजर्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एपेक्स कमेटीज ने बड़ी तकदो के बाद बड़ी कुर्बानियां देकर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया है। ये उसको भी एक चैलेंज किया गया है। उससे पहले पीएसपी के 2 कारकुनान का मर्डर है 2 रोज पहले। उसके बाद हमने देखा 2 रोज बाद एक हकीकी के कारकुन का मर्डर हुआ है नाइजीरिया में। फिर तवातुर के साथ ऐसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर की वाकयात हो रहे हैं। तो तमाम एक चैलेंजेस को बड़ा कन्वीनियंटली किसी एक कोई हमने अकाउंट खोल रखा है कि हम उस अकाउंट में कन्वीनियंटली सारे जराइम को डालकर तहकीकात से मुंह मोड़ लेते हैं। हम उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से जो है ना, हम अपने आप को दूर ले जाते हैं और हम बड़ा कन्वीनियंटली किसी एक खाते में तमाम चीजें डालकर बैठ जाते हैं और फिर ये वाकया दोबारा होता है। साहब, जैसे आपने खुद कहा, यू राइटली सेड कि अब हालात बदल गए हैं। पहले बहुत सारी असैसिनेशंस हुई, मगर पहले वाकई ये खाते खुले हुए थे, किसी को पता नहीं था क्या हुआ। फिर इस ऑपरेशन के बाद तो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, जिसमें 90 से 95% जो मसला था वो एक मिलिटेंट विंग के साथ था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था। जब उसको कर्टेल कर लिया गया है और फिर ये इनका ताल्लुक भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ही रहा है, तो अब ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है? यकीनन इसके अंदर तो बड़ी संजीदा एफर्ट होनी चाहिए कि पता चले अब कौन सा एलिमेंट है। यही मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा कन्वीनियंट है ना किसी एक पार्टी को या किसी एक मिलिटेंट विंग के नाम से जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, पर हमारा विजन खुलता नहीं है। ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। नहीं, यहाँ लियारी के अंदर अमन कमेटी मौजूद है, वो टेरर विंग है। यहाँ बहुत से रिलीजियस सेक्टेरियन फैक्शंस हैं। यहाँ तालिबान का सेक्शन रहा है बड़ा सरगर्म रहा है। आपको याद होगा एनपी के लोगों के मर्डर हुए हैं, वो आपस के मर्डर थे। तो ये बड़ा वास्ट किस्म का कराची शहर पैसा जनरेट करता है, कराची शहर से पत्ते जनरेट होते हैं। कराची शहर बहुत से लोगों के लिए बड़ा इजी मनी मेकिंग सिटी है ये कराची। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि यहाँ 2013 से एक बड़ा इंटेंसिव किस्म का और बड़ा सक्सेसफुल लॉ एंड ऑर्डर का ऑपरेशन हुआ है। अमन और अमान आ तो गया है, क्या ये देरपा है या ये वक्ती है? अभी तो ये वक्ती साबित हो रहा है। तो क्या रेंजर्स अगर पीछे होते हैं, पुलिस वाले पीछे होते हैं, तो क्या शहर दोबारा उसी केओस या केओटिक सिचुएशन की तरफ चला जाएगा जो हम देख रहे हैं? ये है सीरियस और संजीदा क्वेश्चन। सो इसलिए जरूरी है कि पता चले कातिल कौन है, इस कत्ल का कातिल भी पता चले और कातिल के माइंडर्स पता चले, उनके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है कराची को डिस्टेबलाइज करने की, उसको पता चले। भाई ये वाकया हैदराबाद में क्यों नहीं रहे? अल्लाह माफ करे, अल्लाह न करे वहां पर हो। ऐसे वाकयात लाहौर में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे वाकयात पिशावर में समझते क्यों नहीं हो रहे? ऐसी टारगेट किलिंग फसफाखाना वारदातें जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या किसी और मोटिवेशन के तहत हो, किसी और शहर में क्यों नहीं होती? कराची में ही क्यों होती हैं? और 5-5 साल के ऑपरेशन के बाद क्यों हो रही हैं? ये सोचने की बात है ना। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से हम उस गैप को, उस वैक्यूम को कवर नहीं कर पाए, रिहेबिलिटेशन की तरफ नहीं गए, पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल नहीं किया गया। आपका राब्ता था अली रजा आब्दी साहब से, और कब हुआ था आखिरी राब्ता? नहीं, मेरा बराह रास्त रब्ता अली रजा आब्दी साहब से तो काफी अर्से से नहीं है। वो ट्विटर पे ट्वीट करते थे और मैं भी ट्वीट करता था, तो कभी कभी वहाँ एक दूसरे के ट्वीट के रिस्पॉन्स हो जाया करते थे। लेकिन अली रजा आब्दी 2008-2009 में उन्होंने मेरे साथ काम किया है। वो पीआरएसी के मेंबर थे, मैं पीआरएसी का निगरान था एमक्यूएम में। बड़े उभरते हुए, बड़े इमर्जिंग किस्म के, बड़े बोल्ड और फ्रंट फुट पे खेलने वाले सियासतदान थे। बड़ा अच्छा पढ़े लिखे थे और एक अच्छा जेंटलमैन आदमी था। तो मेरा उनके वालिद साहब से ज्यादा राब्ता रहा है, इखलाक आब्दी साहब से, जो एमएनए एमक्यूएम के और एमक्यूएम की टेक्नोक्रेट कमेटी के मेंबर थे। मेरा उनके चचा से राब्ता रहा है, हामिद आबी साहब से, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एडवाइजर इंफॉर्मेशन रहे। उनसे मेरे राब्ते ने, अली रजा आब्दी से मेरे उस तरह के बराह रास्त राब्ते नहीं रहे। सो जो वो ये बात कहे थे कि मैं धड़े जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पीएसपी में किसी से तो राब्ते में होंगे वो? मेरा जो ख्याल है, अब तक जो मैंने उनको देखा और उनकी गुफ्तगू भी सुनी थी, वो एमक्यूएम के 2 धड़ों में ज्यादा उनका एफर्ट्स थी कि किसी तरीके से बहादुराबाद और पीआईबी के 2 धड़े जो आपस में मिल जाएं। फिर उसको ब्रॉड भी करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो जो फारूक सत्तार साहब का भी, और बहुत से हमारे ख्याल है कि कराची के अंदर एक मुफाहमत होनी चाहिए। कराची में लोगों को साथ बैठना चाहिए, बेशक एक दूसरे में जम ना हो, लेकिन कोई एग्जिस्टेंस की सोच होनी चाहिए, लोग एक साथ बैठकर बात करें। ये सोच तो हमारी कॉमन है। लेकिन यहाँ तक मैं अली रजा आब्दी साहब की एफर्ट्स के मुताबिक मेरा ख्याल है, वो बुनियादी तौर पर वो बहादुराबाद और पीआईबी को यूनाइट करने का उनका ज्यादा प्राइम, उनकी प्रायोरिटी वहाँ
رائٹ اینڈ سائد صاحب آپ سر ہلا رہے ہیں اس بات پہ. آپ ایک نظر علی رضا عابدی صاحب جب ہمارے پروگرام میں آخری پروگرام میں جب ان کا پروگرام تھا ہمارے ساتھ اس میں کچھ باتیں انہوں نے کی. لیٹس ہیو اے ریکیپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا اگر, اور میئر صاحب جو ہمارے اور چیف سیکرٹری جو سندھ کے ہیں, جب چیف جسٹس صاحب یہ بات کر رہے تھے اس کو انکروچمنٹ ریموول کی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب میرے لوگ ہیں یہاں پہ کراچی میں, اور یہ سب یہاں پہ آ کے دنیا کے کراچی میں بلکہ پاکستان کے ہر کونے سے آ کے کوئی نہ کوئی شخص یہاں پہ اپنی روزگار کے لیے آیا ہوا ہے. ان کو مجھے آپ توڑنے کے ساتھ ریموول کے ساتھ ریہیبلیٹیشن کا بھی پلان بتائیے, جو کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں مینشنڈ ہے کہ ان کو اگر ہٹایا جائے گا تو ان کو کہاں ڈالا جائے گا. آج اگر پی ٹی آئی, پی ایم ایل این یا پھر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہم ان کے لیے آلٹرنیٹ لا کے لگائیں گے, تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں فریہ, وہ آلریڈی پلان میں شامل ہے, اور اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو اس میں آلریڈی پروویژنز ہیں اس کی. $89 million is to be provided by this World Bank. ووکل تھے کراچی کے ایشو کے بارے میں, سیاست سے الگ ہو رہے تھے پارٹی سے, لیکن بات چیت ضرور کرے تھے. آپ کا کیا خیال ہے سینٹر صاحب, کیا ابھی ہونے لگا ہے کراچی میں یا کیا شروع ہونے لگا ہے؟ دیکھیے یہ ایک سیریز پچھلے دنوں میں آئی, جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اس میں علی رضا عابدی بھائی کا جو شہادت ہے وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. سب سے پہلے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آج بھی کرمنلز موجود ہیں, دہشت گرد موجود ہیں, اور وہ دہشت گردی میں انوالو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی وقت میں بھی کسی طرح کی کوئی آرگنائزڈ جو پروگرام ہے اس کے مطابق چلا جا سکتا ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ میں چونکہ ذاتی طور پر اچھے مراسم میں رہا ہر دور میں, اور بالخصوص جو 2018 کا یہ الیکشن سے پہلے کے دن تھے, ایم این ایز ہمارے سارے, اس میں علی رضا عابدی بھائی تھوڑا سا ذرا سائلنٹ ہوئے, تو ان دنوں میں بھی میری ملاقات رہی. باقی جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے, اور بہت سی چیزیں ان کی شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگتی ہوں, لیکن ایک ان کی بات جو میں ہمیشہ اپریشیٹ اس وقت میں بھی کرتا رہا, ان کے سامنے بھی کرتا تھا, اپنے گروپ میں بھی بیٹھ کے کرتا تھا, وہ یہ تھی کہ وہ ایک عام جو کراچی والا ہے اس کی نمائندگی کرتے تھے ہر طرح سے. ان کی کوشش یہ تھی کہ ہمارے جتنے لوگ کراچی کے ہیں جو نہ صرف ووٹر ہیں, ووٹ وہ بھلے کسی کو بھی دیتے ہوں, لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی آواز اچھی طرح سے بلند کرنی چاہیے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فیصل واڈر صاحب نے کھل کر کہا کہ مجھے لنڈن ایم پی ایم کا انوالومنٹ لگ رہی ہے. آپ کو کچھ شک ہے کسی پر؟ دیکھیں میں اس پر میرے خیال میں اس کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں, اور سب سے بڑا ٹاسک جو اس وقت میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ اس بات تک پہنچا جائے کہ آخر اس میں کون انوالو تھا اور کس کے مفادات ہیں. اس طرح کا اتنا بڑا معاملہ کریٹ کرنے کے بعد آیا کیا یہ سب کو لیسن ہے کہ بہت سے لوگ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو فیل کریں کہ آج ہم بھی اسی لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, یا کسی وقت میں ہم میں سے کوئی ساتھی بھی جو ذرا سا ایکٹیولی اگر سامنے آئے گا تو شاید کسی طرح سے وہ بھی اس لسٹ میں نہ آ جائے. کس کے سامنے, کس کی لسٹ, کس کی لسٹ لگ رہی ہے, کون بنائے لسٹ؟ اسی چیز کو تو میرا جو کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑا ٹاسک ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے, ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے لیے, کہ وہ اس جگہ تک ضرور پہنچیں. دیکھیں آج ہم سب کی ڈیمانڈ متفقہ طور پر یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. کہ اگر ہم اپنے آپ کو اتنا انسیکیور فیل کریں گے تو پھر آج ابھی جیسا فاروق ستار بھائی نے بھی یہی بات کی, خالد مقبول بھائی نے بھی یہی بات کی, عامر خان بھائی نے بھی بات یہی کی, رابطہ کمیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ نشاندہی کس چیز کی کرتے ہیں. اوکے, لیٹ می گو ٹو بریگیڈیئر صاحب اینڈ رضا رومی. ایک چھوٹے سا وقفہ لے رہے ہیں ہم, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. رضا رومی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. کراچی ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا, پھر ہم نے امن و امان واپس آتے ہوئے دیکھا,
پھر یہ ایک ہمیں کوشش ضرور نظر آ رہی ہے امن و امان کو نقصان دینے کی. یہ آپ کے خیال سے کون سے عوامل ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں یہ تو ابھی تفتیش اور تحقیق ہوگی تو معلوم پڑے گا کہ یہ کون سے عوامل اور یا کون سیاسی قوتیں ہیں جو کہ امن کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں. کراچی میں امن بڑی دیر کے بعد آیا ہے اور جو ہے وہاں کے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس دیا ہے. پاکستان کی معیشت کے لیے بھی وہ بہت بہتر ہے کہ کراچی میں سیکیورٹی بہتر ہو. دیکھیے علی رضا عابدی کو میں ذاتی طور پر بہت سالوں سے جانتا ہوں, تقریباً 2009 سے وہ میرے دوست بھی تھے اور ان کے قتل کا جتنا مجھے رنج ہوا میں یہی تھا اور مجھے ابھی تک میں اس کے سوگوار ہوں اس بات پر. علی رضا جو تھے وہ ایم کیو ایم کے تو لیڈر تھے ہی, ایم این اے بھی رہے, لیکن اس کے علاوہ وہ ایک سول سوسائٹی کے بھی بڑے فعال کارکن تھے اور ایک انٹرپرینیور بھی تھے. اپنا بڑا زبردست ان کی بزنس بھی تھا اور اس کے ساتھ وہ بہت ساری چیزوں میں ایکٹیو تھے. وہ مذہبی انتہا پسندی کے بھی خلاف تھے, اس کے بولتے بھی تھے, ٹویٹ بھی کرتے تھے, مظاہروں میں بھی جاتے تھے اور دہشت گردوں کو بھی وہ برا بھلا کہتے تھے. تو دیکھیے یہ تو بہت ساری قوتیں ہو سکتی ہیں, یہ اب تفتیش سے معلوم پڑے گا. اگرچہ وہ ایم کیو ایم سے واقعی میں بددل ہو گئے تھے, انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا اور اس کے بعد وہ جو رسہ کشی جو جاری تھی اندر پارٹی کے اندر مختلف گروپس میں اور گروہوں میں, اس سے بھی وہ بہت زیادہ خائف تھے. کس وجہ سے دل برداشت ہوئے تھے؟ یو ٹاکنگ ٹو ہم, شاید آپ کو پتا ہو کچھ اس حوالے سے کیا؟ نہیں دیکھیے بس وہ وجہ یہی تھی کہ وہ جو جس طرح سے ایم کیو ایم کی حصے ہو رہے تھے اور اپنے اپنے مفادات مختلف گروپس جو ہیں وہ فالو کر رہے تھے تو وہ اس سے بددل ہو گئے تھے. وہ بڑے آئیڈیولوجیکل قسم کے کارکن تھے ایم کیو ایم کے. دیکھیے وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ جو ان کا تو اپنا بزنس تھا, انٹرپرینیور تھے بڑے, اور ان کو تو وہ بھتا شتا وہ والے چکر میں نہیں تھے. وہ تو تھے کہ کراچی کی امپروومنٹ کے لیے, کراچی کی بہتری کے لیے, اور یہ کہ کراچی میں رہنے والی جو قومیتیں ہیں, لوگ ہیں, وہ ہم آہنگ طریقے سے رہے اور دہشت گردی کے خلاف. دیکھیں کراچی میں ایک طرف تو یہ اربن وائلنس تھا, پولیٹیکل وائلنس, ساتھ میں ٹیررزم بھی تھا. یہ جو تنظیموں کو پھر کرش کیا پاکستان آرمی نے اور مختلف لا انفورسمنٹ جو تھے ہمارے انسٹیٹیوشنز, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کراچی کے لیے کام کریں. تو اصل میں جو دکھ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ینگ اور ایکٹیو وائس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی ہے. اور یہ ابھی اس پہ قیاس آرائی تو ہوتی رہے گی, لیکن میری تو یہی استدعا ہے کہ جو پولیس ہے اور جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ اس کی مکمل تفتیش کریں اور یہ جو بھی لوگ جنہوں نے ان کو قتل کیا اس کی عبرتناک سزا دیں ان قاتلوں کو. لیکن اب یہ صحیح ہے رضا رومی صاحب کہ جیسے فاروق ستار صاحب ہو گئے, ایک دو اور لیڈرز ہو گئے, وہ بارہا ذکر کرتے رہے خطروں کا, خدشات کا, لیکن علی رضا عابدی صاحب ایک بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ کوئی خوف زدہ ہو یا انہیں لگے ان کی زندگی کو خطرہ ہے. کبھی ایسا لگا آپ کو کہ انہیں لگا ہو کہ کوئی ان کو تھریٹس دے رہا ہے یا کوئی پریشانی ہو؟ جی دیکھیے پرائیویٹلی تو وہ کہتے تھے, اور جب میں 2014 میں جب میں بھی زد میں آیا تو انہوں نے اس وقت بھی بتایا کہ تھریٹس کس طرح کی ہے. بعد میں وہ اور ایکٹیو ہو گئے پولیٹیکلی, تو ہماری بات ہوتی رہتی تھی. یہ ذکر کیا تھا کہ وہ فیل کرتے ہیں جی تھریٹس کا. انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنا کر فیس بک پہ لگائی تھی چند ہی غالباً ہفتوں پہلے ان کی مرڈر سے پہلے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں فریہ, دیکھیے مختلف کراچی بہت بڑا شہر ہے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کروڑوں لوگ ہیں, مختلف گروپس ہیں, افراتفری ہے. ابھی اگرچہ کہ امن آ گیا تھا لیکن ابھی اس کی دیر پا بنیادوں پہ. دیکھیے امن کو چاہیے ہوتی ہے, پھر معاشی ترقی چاہیے ہوتی ہے, سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, سیاسی سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. تو ابھی بھی وہ اب آہستہ آہستہ ہی آتی ہے. لیکن یہ جو دکھ ہوتا ہے نا اس بات کا کہ دیکھیں نڈر اور ایک بہادر شخص تھے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ مطلب باقی لوگ تو ہر وقت ذکر کرتے تھے, وہ کھلے عام پھرتے تھے, کوئی اتنی وہ سیکیورٹی بھی نہیں تھی اور جو ہے ڈرتے نہیں تھے. تو جس طرح سے آپ نے دیکھی وہ فوٹیج دیکھی کہ ان کے گھر کے باہر ایک پوش علاقے میں ڈیفنس میں جو کہ سیکیور علاقہ ہے, وہاں پر آ کے دو افراد آتے ہیں, موٹر سائیکل سے مار کے چلے جاتے ہیں. تو کتنا آسان ہو گیا پاکستان میں اور اتنے بڑے شہر میں کسی کو مار دینا. دیکھیں جو بھی اس کے پیچھے ہے, اب بات یہ ہے کہ وہ ہر کاز کا ساتھ دیتے تھے. دیکھیں ہیومن رائٹس کا کاز ہو,
دہشت گردوں کے خلاف ہو, تعلیم کی بات ہو, صفائی کی بات ہو, انفراسٹرکچر کی بات ہو, یا دیگر جو شہری اور قومی مسائل ہیں. میں نے تو ان کے ساتھ اس پہ بھی کام کیا تھا. میں جب ایک تھنک ٹینک میں تھا یہاں پہ ملک میں, جب میں تھا پاکستان میں, تو ہم ٹیکسٹ بکس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ کس طرح ہم تجاویز دیں گورنمنٹ کو کہ کیسے ہم ان کو امپروو کریں تاکہ بچوں کی لرننگ اچھی ہو, وہ اچھے خیالات سیکھیں. اس میں بھی وہ بڑے ایکٹیو رہے اور انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا ہمیشہ ہر موقع پر, اور بغیر کسی غرض و غایت کے خود ہی اپنے خرچے پہ آتے تھے. یہ نہیں کہ ہم ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں یا کوئی وہ آنریریم دے رہے ہیں, وہ خود پہنچ جاتے تھے کراچی سے اپنے پلے سے ٹکٹ خرچ کے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, میں بہت قدر کرتا ہوں ایسے لوگوں کی, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی تکلیف دہ یہ بات ہے یہ دیکھ کر کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہے. Indeed, no doubt. Brigadier Haris, thank you so much for being patient also. لیکن بڑی مشکل سے, بڑی محنت سے, بڑی قربانی کے بعد امن آیا ہے کراچی میں. یہ جو ابھی رضا رومی صاحب بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ فوٹیج دیکھ کے یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اتنی دیدہ دلیری کہاں سے آ گئی ٹارگٹ کلرز کے اندر. دیکھیں بیسیکلی فریہ بات یہ کہ ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. ہر ایک ایٹ لیسٹ کراچی والے کو تو ہر ایک کو افسوس ہے جس طرح کی ان کی شخصیت تھی اور جس طریقے سے وہ اپنا سیاسی کردار ادا کرتے تھے. ایشو ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں پر ہے, اور اس کے ساتھ کراچی کو جو ہم نے سیف سٹی بنانے کی بات کی تھی اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا. کوئی پولیس اپنا کام کرتی ہے, رینجر اپنا کام کر رہے ہیں, اس کے بعد جو مین آپ نے ایک سٹی گورنمنٹ کا اور سٹی سیف سٹی کا سسٹم تھا وہ ہم نے کیوں نہیں لگایا. کتنا آسان ہے کہ جس طریقے سے وہ پیچھے انہوں نے فالو کیا, اس کے بعد انہوں نے فائر کیا, اس کے بعد بڑے مزے سے نکل گئے. اگر یہیں پر کیمرہ اوور لیپنگ کیمرہ ہوتے تو کہاں سے وہ آئے تھے, اس گلی سے کدھر گئے تھے, الٹیمیٹلی کس گھر میں یا کس جگہ پہ جا کے انہوں نے پناہ لی, سارا کا سارا کلیئر ہو جانا چاہیے تھا. اگر مانیٹرنگ کنٹرول روم ہوتا, وہاں پر اچھے لوگ بیٹھے ہوتے, پڑھے لکھے ہوتے. ایشو یہ ہے کنٹرول روم بناتے ہیں جاہل لوگوں کو, ان ایجوکیٹڈ جو پرانے انسپیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سو رہے ہیں ان کو بٹھا دیا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے ینگ educated girls and boys should be sitting with good salaries who should be monitoring all these things, analysis کر رہے ہوں, اور وہ 2 منٹ میں پک کر لیتے ہیں. یہ جو ڈرون اٹیک ہوتے ہیں امریکہ کے, دیکھیے وہاں بیٹھے ہوئے جو یہ سیولینز لوگ ان کے لوگ وہ اس کو مانیٹر کر کے وہ اٹیک کرا رہے ہوتے ہیں. لائک وائز ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے, اور اگر نہیں کیا اور پہلے کیا, اور وہ سارے لو ریزولوشن کیمرے ہیں, نہ آپ نمبر سلیٹ پڑھ سکتے ہیں, نہ فیس ریڈنگ کر سکتے ہیں, شکل کا پتہ نہیں چلتا, آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, واٹ از دا پرپز آف دیز آل تھنگ. سو یہ ابھی بھی, اور پرابلم یہ ہے انسیڈنٹ ہوا, ہم سب باتیں کر رہے ہیں, 1 مہینے کا سب بھول جائیں گے. Again we'll start from the zero when some incident happens. So آج ہمیں یہ چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ان گورنمنٹ کو بیٹھیں, پولیس, رینجرز, اس کے بعد جو بھی ہوم منسٹری ہے, بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنائیں, ایک جامع پلان بنائیں کہ ہم نے اس کو سیف سٹی. بریگیڈیئر صاحب کیا یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ ہے, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اور اسیسنیشنز بھی دیکھی ہیں, ابھی ذکر کیا ان کا رضا ہارون صاحب نے, اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک, اور اللہ کرے کہ یہ رہے اور نہ ہو کچھ اور ایسا معاملہ, لیکن کوئی تھی کوشش جان بوجھ کے امن کو ٹارگٹ کرنے کی, کیونکہ ایم کیو ایم کے ہی مختلف دھڑوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے پی ایس پی کا انسیڈنٹ ہوا, پھر یہ انسیڈنٹ, ظاہر ہے کہ دے وانٹ کہ یہ ان میں آپ اتحاد بھی نہ ہو, یہ آپس میں لڑتے پھرتے رہیں, ساتھ ہی ساتھ پھر وہ ایک سیکٹیرین سسٹم بھی آ جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد را کی انوالومنٹ, سی آئی کی انوالومنٹ, کیسے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو 5th جنریشن وار ہے, ہائیبرڈ وار انہوں نے آپ پہ کی ہوئی ہے. کراچی آپ کے سامنے یہ چائنیز کانسلیٹ کا انسیڈنٹ ہے, تو سب چیزوں میں 2+2 کرتے ہیں. آرمی چیف نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ وی آر فیسنگ لاٹ آف ڈیفیکلٹی. دا ایشو از کہ اس انسیڈنٹ کو تلاش کریں, اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, کون رسپانسبل ہے, کراچی میں یہ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز آر ڈیسپریٹلی ورکنگ آن دس. آئی وش کہ یہ معلوم کر کے پھر اس کو پکڑا جائے اور میڈیا پہ لا کے عوام کو بتایا جائے, تاکہ ان کو ہم ڈسکریج کریں کہ آئندہ کے لیے اگر کریں گے تو ہم پکڑ بھی لیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہائی ٹیک جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے سیف سٹی کی, وی ہیو ٹو گو فار اٹ. پھر یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوگا. امریکہ میں ایک 9/11 ہوا, اس کے بعد کبھی کچھ پرابلم نہیں ہوئی ہے. اسی طرح انگلینڈ میں ہے, آپ ہر جگہ مانیٹرنگ, اٹ از نو ہائی ٹیک, اٹس ناٹ کہ وہ آپ نے چیک پوسٹیں بنا دی ہیں, ناکے لگا دیے, اس سے پرابلم حل نہیں ہوتے ہیں. ناؤ دا ٹائم ہیز چینج. ایون ناؤ آپ کو سیکورٹی کے اوپر اتنی ایفرٹ ہم رینجرز کر رہی ہے, پولیس کر رہی ہے, تو ہم اس کو کیوں نہیں کنسولیڈیٹ کرتے ہیں. کنسولیڈیٹ کرنے کا یہ ہے
کہ آپ سیف سٹی بنائیں اور پھر ہماری رینجرز اور پولیس بیٹھی ہو, کوئی کریکشن فورسز ہوں, امیڈیٹلی ان کو پکڑیں تاکہ آئندہ کے لیے ڈیٹرنس ہو. رائٹ, امپورٹنس ورڈ از ڈیٹرنس. Right. پکڑیں گے تو ڈیٹر کریں گے, نہیں پکڑیں گے تو اسی طرح ہوتا ہے. ایک چھوٹے سا وقفہ لے رہے ہیں ہم, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. And welcome back. Barrister Masroor, I'll come to you. And thank you for being so patient. کون سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں ان تمام حالات؟ طریقہ تو بتا دیے ہیں ہمیں بریگیڈیئر صاحب نے, لیکن آگے پھر ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, ایک پوری عدالتی کارروائی ہوتی ہے. ہمیں کوئی ڈیٹرنس نظر آئی ہے, کوئی سزا ملتی ہوئی نظر آئی ہے جو ٹیررزم میں خاص طور پہ کراچی کے معاملات میں انوالو رہے؟ دیکھیے, کراچی کا جو ٹیررزم ہے اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں. اس میں لسانی ڈائمنشن بھی ہے, اس میں سیاسی ڈائمنشن بھی ہے, پھر کچھ انٹرنیشنل پاورز کی بات بھی ہے. لیکن صرف سارا ملبہ انٹرنیشنل پاور کی طرف ڈالنے سے ہم اپنی ذمہ داریوں سے مبرا نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اب آپ مثال کے طور پر راؤ انوار کا کیس دیکھ لیں. اب کتنا بلیٹنٹلی قتل کی وارداتوں میں وہ ملوث رہا. اس کے اوپر جو ہے خاص طور پہ جو ابھی قتل ہوا تھا ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز, اس میں اس کا رول آپ دیکھیں. اس کو گرفتار تو کیا لیکن ہتھکڑی تک اس کو نہیں لگائی گئی. آپ کے اینکر پرسنز کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں, پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں, راؤ انوار جیسے آدمی کو ہتھکڑی بھی نہیں لگاتے. ابھی وہ خیر سے عمرہ ادائیگی کے لیے بھی جا رہے ہیں, ایگزٹ کنٹرول سے نام ہٹانے کے لیے درخواست دے دی ہے. تو جب آپ کو پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی, اسی طرح ڈاکٹر عاصم تھا, مجھے نہیں پتا اس کا کیس صحیح تھا غلط تھا, لیکن کہا جاتا تھا کہ وہ ٹیررسٹ کو اپنے اسپتالوں میں جگہ دیتے تھے اور کیا کیا اس کے بارے میں نہیں پتا چل. لیکن کدھر گیا ڈاکٹر عاصم کا کیس؟ آپ کو پروسیکیوشن نظر نہیں آتی. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ڈائمنشن ہے کہ جو لوگ اگر اس کے خلاف ڈٹتے بھی ہیں, جس طرح کراچی آپریشن ہوا, جتنے سرکردہ پولیس افسران تھے سب کو جب ایک خاص پولیٹیکل پارٹی بعد میں پاور میں آئی تو وہ جو ہے اس کو ان کو نشانہ عبرت بنا دیا گیا. تو آپ کے جب پولیٹیکل ول جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی, اسی طرح ابھی بھی جی آئی ٹی کی رپورٹ جو یا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں, رولنگ گورنمنٹ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, بلیو می جب حالات بدلتے ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں, وہی لوگ جو آپ کے گواہ ہوتے ہیں, وہی لوگ جو آپ کے انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, وہی زیر عتاب آ جاتے ہیں. تو جب تک آپ کو سرٹنٹی کے ساتھ سٹیٹ کام نہیں کرے گی, مثال طور پر کراچی میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سرٹنٹی بھی نظر آئی نہیں آتی. نظر آیا کہ دو مہینے کی سرٹنٹی نہیں ہوتی. مثال پر ایک دور نہیں تھا کہ جہاں پہ خاص پولیٹیکل پارٹی جو کراچی میں بڑا اثر رکھتی تھی, اس کے لیڈر کو ایک دفعہ عدالت مفرور قرار دے رہی ہے, ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو زندہ مردہ جہاں ملے فوراً گرفتار کرو, اگلے آپ کے ملک کا صدر لندن جا کے اس کے گھر پہ بیٹھا ہوتا تھا, آپ کا وزیر داخلہ ادھر جا کے اس کے پاؤں پکڑ رہا ہوتا تھا. اس کے بعد آگے گئے نا پاکستان, اس کے بعد آگے میں نے آپ کو راؤ انوار کی بھی مثال دی, میں نے ابھی آپ کو ڈاکٹر عاصم حسین کی مثال دی. یا اگر ڈاکٹر عاصم حسین ٹیررسٹ کو اپنے اسپتالوں میں پناہ دیتا تھا, ہی شوڈ ہیو بین بیہائنڈ دی بار, اس کی پروسیکیوشن کا کیا ہوا؟ رائٹ. آپ کا جو یہ سٹانس ہے ٹاپسی ٹروی جو آپ کا سٹانس ہوتا ہے, اسے کراچی میں کبھی امن نہیں, کیونکہ جو کراچی میں ایک پولیس والا بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے آج اگر میں اس ٹیررسٹ ہے جو ایک سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, میں اس کو پکڑوں گا, کل اس کی اوپر سیٹنگ ہو جائے گی, خراب تو میں ہوں گا. ٹھیک ہے. سو اگر ہم اسی کو کراچی کو لٹمس ٹیسٹ بنا لیں سینٹر صاحب, اور جو احتساب ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کے پر بڑے اعتراضات بھی ہیں. پہلے تو سن لیں کہ سعد رفیق صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا. لیٹس واچ اٹ. وہ احتساب کا بدنام ترین نعرہ جو ہر دور میں لگا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو صاف کر کے یہاں پہ شاید آسمان سے اترے ہوئے اور دودھ سے دھلے ہوئے فرشتوں کی حکومت آئے گی, یہ پاکستان میں 5ویں 6ٹھی بار لگ رہا ہے. یہ پٹا ہوا نعرہ ہے, اور یہ پٹا ہوا نعرہ مزید پٹ گیا ہے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے احتساب کا روڈ رولر چلایا جا رہا ہے, احتساب کے نام پہ انتقام لیا جا رہا ہے, تو جو جینون احتساب ہے وہ بھی اس کی دھول اور گرد کے نیچے چھپ جائے گا. مجھے کہنا یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, مگر اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو دباؤ سے پاک ہونا چاہیے. نیب لا کو ہم نے ہمیشہ بلیک لا کہا ہے, ڈریکونین لا ہے. ہماری نالائکی رہی ہے کہ ہم اس پہ تبدیلی نہیں کر سکے. ابھی ایک کنسنسس یہاں پہ پارلیمنٹ پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, خدا کرے کہ وہ ہو جائے. سپریم کورٹ کی بھی ایک ڈیزائر آئی ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کریں. سو اگر ہم لٹمس ٹیسٹ لے لیں, ہر فل تھروٹل ہونا چاہیے, ہر طرف ہونا چاہیے, ہر طریقے سے, کیا اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ احتساب کے لیے بھی جو ہم نے آغاز کیا ہے, اس میں بھی لوپ ہولز دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ احتساب نہیں ہو رہا, اس سے پہلے بھی احتساب کی بہت مرتبہ بات ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے
गले में एहतसाब का फंदा फिट किया जाता है, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, वो शोर डालता है और वो कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये इस वजह से हो रहा है कि आज हम हुकूमत में नहीं हैं या आज हमारे मुखालिफ हैं। कराची में जब ऑपरेशन किया एमक्यूएम ने कहा कि हमारे खिलाफ होना शुरू हो गया, देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूं, फिर इधर आए, यहाँ सबको इतराज होना शुरू। लेकिन क्या हम इसको इस चीज से बरीउज़्ज़िम्मा करार दे सकते हैं कि जो हो रहा है उसमें ऐसे एलिमेंट नजर नहीं आते? उसकी वजह अभी जो बात हो रही थी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वाकई में ही जिनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है, आप करप्शन की बात करते हैं तो फैसला करप्शन का करें ना। अगर आप ये कहते हैं कि ये लोग किसी चीज में इन्वॉल्व हैं तो लाकर उसको साबित क्यों नहीं किया जाता? और साबित आपने मैंने नहीं करना, जिन लोगों ने ये चीज, चाहे वो नैप हो या एफआईए हो या एंटी करप्शन वाले हो, जिसने ये इनिशिएट किया है उसका काम बनता है कि वो उसको करार वाकई सजा तक लेकर जाए। प्रॉब्लम फरिया सबसे बड़ी क्या है, आप हाफ डन कुकिंग करते हैं एक स्टेज पर। अब जैसे अपना चेयरमैन नैब ने एक बात की कि जी अगर हम प्ली बार्गेन ना करते तो कुछ भी ना हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि वो खुद इस निजाम से मुतमईन नहीं है। जब चेयरमैन नैब इस निजाम से मुतमईन नहीं होगा तो फिर हम कैसे नैब से कार्रवाई करा सकेंगे? और कल को वाकई में ही उन लोगों को जिनके खिलाफ आप करप्शन की बात करते हैं, मुल्क लूटने की बात करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब भी हम बात करते हैं सिंध से लेकर समुंदर से लेकर पहाड़ों तक की बात करते हैं कि सबके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन होता भी है, लेकिन वो वक्त पे कहीं ना कहीं से इस तरह नजर आता है कि ये इसमें किसी का मुफाद शामिल है, चाहे वो हुकूमत वक्त हो या चंद अफराद शामिल हो या वो किसी एक फर्दे वाहिद के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आज हम जब पनामा की बात करते हैं, आई थिंक बिगेरिया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी बिगेरिया साहब, देखें इसमें जो चेयरमैन नैब की बात है ना, वी शुड बी वेरी क्लियर। प्ली बार्गेन इज अ बिगेस्ट टूल विद नैब के साथ। अगर आप प्ली बार्गेन नहीं करेंगे और उनको 90 डेज के लिए नहीं रखेंगे नैब के तहवील में, तो आप उनको जितनी मर्जी सजा दे दें, आपने पैसा तो नहीं वापस किया, विच इज अ मेन कंसर्न वो पाकिस्तान के एक्सचेकर के लिए। इसलिए प्ली बार्गेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा वापस देने के बाद सजा भी तो मिलनी चाहिए। प्रिया वो लोग जो लोग जिनको हमने पकड़ा, अरबों रुपए उन्होंने पाकिस्तान को खाए, कल वो दोबारा अपनी नौकरी पर वापस आ जाते हैं नहीं बार्गेन के तहत। तो आप मुझे नो नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। नहीं, वो फिर गलत कर रहे हैं, लेकिन कानून ये कहता है कि मैं एक्सप्लेन कर बार्गेन वाला जॉब में नहीं आता। जॉब नहीं, उसमें मैं छोटी सी ऐड कर दूं, मैं ऐड कर दूं, नहीं आता। उसमें जब आप प्ली बार्गेन करते हैं तो आप गिल्टी होते हैं, आप डिस्क्वालिफाइड भी होंगे पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से, आप लोन भी नहीं ले सकेंगे 10 साल, सिर्फ आप जेल में नहीं होंगे। इसको साबित करें जी कितने लोगों के साथ ये हुआ। नहीं, वो तो गलत कर रहे हैं, कानून यही है, कानून यही कहता है। बहुत लोगों के साथ हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट इस कानून को इलेबोरेट होना चाहिए। इंप्रेशन ये दिया बड़ा क्लियर है, वो तो सिंध में आप प्ली बार्गेन करें, वापस आप आके कमिश्नर लग जाते थे, तो वो गलत किया ना, वो तो कोर्ट एक्शन ले, कानून की तो गलती नहीं। इसका मतलब मैं दुरुस्त कह रहा हूं, बार्गेन का मैं दुरुस्त कह रहा हूं। सिंध में मौजूद है, वो सिंध का तो आपने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ठीक करें ना, अपनी मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की एक मिसाल दूं जिसमें एक ने प्ली बार्गेन किया, वो वापस सीट पे भी लगा, प्रमोट भी हुआ बाद में, लेकिन वो तो फिर वो सिस्टम गलत ही है ना, सिस्टम नैब का कसूर कानून का कसूर तो नहीं है, बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन कर रही है, कानून का कसूर तो नहीं है, कानून तो बड़ा मुल्क से बाहर जाके वो अपनी जिंदगियां गुजारना शुरू कर देते हैं, जो पैसा उनके पास होता है उसमें बहुत सारा पैसा 10% पे लीगा बार्गेन कर लेते हैं। देखिए फरिया, आई वांट टू ऐड वन थिंग, इशू ये है कि बार्गेन अगर नहीं करेंगे आप उनको 10 साल जेल दे देंगे और पैसा नहीं मिलेगा, तो व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ये है कि आप पैसा लें उनसे और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लोन नहीं ले सकते हैं, सियासत के लिए चले जाते हैं। आपके मुल्क से चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, आपका लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। हमारे मुल्क के, हमारे अवाम का हमारी टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। आज अवाम यही मांग रही है, 15 दिन के लिए गवर्नमेंट से भी यही मांग रही है। दिस इज द मेन इशू। ओके, लेट मी कम टू रज़ा रूमी। इस वक्त जो कुछ और रेफरेंसेस हो रहे हैं या तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है, उन पे भी नजर डालते हैं। अहम शख्सियात
उनके खिलाफ नैब तहकीकात शुरू कर रहा है। इनमें साबिक वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मौजूदा सेक्रेटरी तालीम अरशद मिर्जा, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम शेख इमरान उल हक, साबिक वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल, साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरू, साबिक सूबाई वजीर अब्दुल जब्बार खान, साबिक अटॉर्नी जनरल अब्दुल कयूम, इनके खिलाफ करप्शन इल्जामात की इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है। रजा रूमी, व्हाट डू यू थिंक? एक ड्राइव शुरू हुई है पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की, ये अकाउंटेबिलिटी होती नजर आ रही है? पहले तो मैं ये सोच रहा था कि कोई रह भी गया है या पिछले दौरे हुकूमत से, क्योंकि ये इतनी लंबी